امیر کا حکم ماننا بہت آسان ہے، جس طرح اللہ کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا محض اس وجہ سے آسان ہے کہ وہ ذات باری ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو لازمی طور پر فساد برپا ہو جاتا۔ جس طرح اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات مانی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک امیر اور حاکم کی بات بھی مانی جائے گی۔ حدیث صحیح میں ارشاد ہے، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شورا امیر کے تقرر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ امیر کا متبادل۔ ایک بڑی غلطی کا ازالہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شورا میں بھی تو ایک فیصل ہوتا ہے، وہ بھی تو امیر کی طرح ہوتا ہے۔ جواب، یہ فیصل تو صرف مشورے کی حد تک ہوتا ہے، مشورہ ختم، فیصل اور امیر بھی ختم۔ اس حدیث شریف سے دائمی امیر سے متعلق حکم دیا گیا ہے، ایسا امیر کہ جس کے سر پر 24 گھنٹے امور سوار ہوں۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امیر بروزن جمیل ہوتا ہے، اور جمیل وہ شخص ہوتا ہے جس کا جمال 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ بناوٹی میک اپ سے تیار کردہ بدصورت کو جمیل نہیں کہا جاتا۔ اس طرح سے امیر ہے کہ 24 گھنٹے دعوتی امور اس امیر کے ساتھ لگے رہیں۔ وقتی سرپنچ اور چودھری کو امیر نہیں کہا جاتا۔ اس لیے شورا والا امیر بناوٹی میک اپ سے تیار کردہ بدصورت شخص کی طرح عارضی ہوتا ہے۔ اصل جمیل کی طرح اصل امیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چودھری ضرور ہو سکتا ہے چودراہٹ جتانے کو۔ اسلامی نظام میں تحریف، یہ بات کہ مرکز میں امیر نہ ہو بلکہ شورا ہو، ہفتہ ہفتہ اور مہینہ مہینہ شورا میں سے فیصل بنے، یہ طریقہ اسلامی اجتماعیت کے احکام کے صریح خلاف ہیں اور اعلانیہ شرعی مسائل میں تحریف ہے۔ خیر القرون میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہ شورا والی ہفتے ہفتے مہینے مہینے کے لیے فیصل بدلنے کی بدعت کہیں پائی نہیں جاتی۔ جب امت سنت سے ہٹ جاتی ہے تو بدعت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عالمی شورا کی تاریخ پیدائش، آج سے 120 سال قبل مسٹر اسٹالن اور مسٹر لینن نے جمہوریت کے مقابلے میں ورلڈ کاؤنسل، جس کا ترجمہ عالمی شورا ہے، تیار کی اور یہ قانون پاس کیا کہ صدارت وزارت تو لمبے عرصے تک چلتی ہی رہتی ہیں اور بہت سو کو صدارت اور وزارت کا چانس نہیں ملتا، اور لوگ دلوں میں ایسی ہی حسرتیں لیے ہوئے مر کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم عالمی شورا بناتے ہیں کہ اس میں سب کو باری باری بڑا بننے کا موقع ملے۔ یہ عالمی شورا کا خاکہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ذہن والوں کی اختراع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم کو بھی توڑ دیا اور سوشلزم کو بھی۔ اب رائیونڈ مرکز والوں کو یہ تفاخر نصیب ہوا کہ اسٹالن اور لینن کی مردہ سنت کو 2016 میں عالمی شورا کے نام سے زندہ کیا، اور اس منحوس کام کو دنیائے تبلیغ تا قیامت یاد رکھے گی، اور جو 10-12 ہستیاں اس شورا کی ممبر بنائی گئی ہیں، امید ہے کہ ان کی بروز قیامت گلپوشی بھی ہو، اس لیے کہ انہوں نے کام ہی ایسا انجام دیا۔ تنبیہ، یاد رکھیں، سوشلزم اور کمیونزم کو دعوت و تبلیغ کا چوغا پہنانے سے کمیونزم اور سوشلزم مشرف باسلام نہیں ہو جاتے۔ اس قدر تشریح اور تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان عالمی شورا کی طرفداری کرے اور دل عالمی شورا ہی کی طرف مائل ہے تو قدرت کی طرف سے دلوں پر تالے لگائے جانے کے سوا اور کیا کہیں گے۔
یقیناً یہ ترتیب عالمی شورا سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگوں کا ایجاد کردہ نظریہ ہے تاکہ دنیا دار سیاسی لوگوں کو عقائیت اور چودراہیت کرنے کا موقع فراہم ہو سکے اور آہستہ آہستہ امت مسلمہ کے ذہنوں سے اسلامی امارت اور اجتماعیت کی حمیت اور اہمیت دلوں سے جاتی رہے۔ دائمی کونسل یعنی شورا کی بات دشمنان اسلام کی سازش ہیں اور انہوں نے اسے چلائی ہے اس لیے کہ انہیں مسلمان ایجنٹس میسر ہو جاتے ہیں جن کا کام ہی شورا کے نام کا چرچا کرنا ہوتا ہے۔ 100 سال پہلے ترکی کی خلافت اور امارت کو اسی طرز سے ختم کیا گیا تھا۔ اس تحریک میں بھی نامور مسلمان استعمال کیے گئے تھے۔ وہی تحریک شورا کے نام کی تبلیغ اور دعوت کی اجتماعیت کو ختم کرنے اور برباد کرنے کے لیے شروع ہوئی ہے، اور بدنصیبی سے اس تحریک کے محرک بھی تبلیغی جماعت کی معروف ہستیاں ہی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر انہیں اپنی قدرت سے ہلاک کر دے۔ فتنہ عالمی شورا ایک منظم سازش ہے۔ عالمی شورا کا ہدف ہے کہ مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت کے سسٹم کو بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ اگلے 5-10 سال کے اندر دنیا بھر سے تبلیغی نقل و حرکت ہی ختم ہو جائے۔ بڑی شاطرانہ چال چلی ہے دشمن نے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تبلیغی لوگوں کو ہی خرید لیا اور بہانہ یہ بنایا کہ تبلیغ کا نہج بدل گیا۔ 100 سال پہلے بھی امارت بھسم کی گئی۔ امارت ترکیہ کو ختم کرنے کے لیے عقائد کے عنوان کو بہانہ بنایا گیا اور اس کام کے لیے ترکوں کے خلاف نجدی عربوں کو استعمال کیا گیا، اور نجدیوں کا نعرہ تھا کہ اسلامی عقائد بدل گئے، جس طرح آج کے سوشلسٹ کا نعرہ ہے کہ تبلیغ کا نہج بدل گیا۔ امیر اور امارت اور اجتماعیت کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ ترکیوں کی امارت اور خلافت کو توڑا گیا تو اجتماعیت والی امت مسلمہ تنکوں اور ریزوں کی طرح بکھر کر رہ گئی اور 100 سال سے دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ ترکی عمارت کھو جانے سے صرف اسلامی مملکت کا ڈھانچہ اور زمینی خطے ہاتھ سے گئے، لیکن تبلیغی عمارت کے ضائع ہونے سے اسلامی روح اور اسلامی زندگی مجروح ہو کر نیست و نابود ہو جائے گی، اور انسانیت کی ہدایت جو دن بدن قریب سے قریب تر نظر آ رہی ہے یکلخت غائب ہو جائے گی۔ واہ عجبا! علماء کرام اور دانشوران اسلام، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران، کچھ تو کرو! کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ اس مسئلے کو معمولی سا مسئلہ سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے۔ یہ مولوی احمد لاڈ صاحب اور مولوی سعد صاحب کی آپسی جنگ نہیں، یہ تو پوری امت مسلمہ کو بے دین اور بے راہ کرنے کی عالمی سازش ہے۔ اگر کوئی صحابی آج زندہ ہو جائے تو کیا وہ اس عالمی شورا کے فتنے کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ ابھی تو بکھری ہوئی امت مسلمہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک بار پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے لگی تھی کہ دشمنوں کے قلوب پھر سے لرزنے لگ گئے۔ اب انہیں کسی طرح سے اس مجمع امت کو توڑنا تھا، اس لیے انہوں نے تبلیغ والوں ہی میں سے مشہور اور معروف لوگوں کو خریدا ہے، اور یہ بکاؤ لوگ دشمن کے پالتو ایجنٹ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے جاہل ہیں کہ جنہیں احکام شریعت اور اسلوب دعوت اور سیرت صحابہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اس لیے اسلامی امارت کو مٹا کر کمیونسٹ کی شورائیت قائم کرنے چلے ہیں۔ یہ لوگ امت مسلمہ کی اجتماعیت کے دشمن ہیں، یہ اپنے نظریات پر شرعی دلیل پیش کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ یہ خونخوار درندوں سے کم نہیں جو امت مسلمہ کا سودا کر چکے ہیں۔ 20 سال سے یہ سازش چلی آ رہی تھی۔ 17 سال تک صوبے گجرات کو مرکز نظام الدین سے کاٹ کر علیحدہ کر رکھا تھا۔ کوئی مسجد، کوئی ذمہ دار نظام الدین مرکز کے کسی مشورے اور جوڑ میں نہیں جا سکتا تھا، اور بیرون ہند کی کوئی جماعت صوبے گجرات میں نہیں جا سکتی تھی۔ یہ سب عالمی شورا کی پلاننگ تھی۔ انہیں 100% یقین تھا کہ دنیا بھر کے ملکوں کے تبلیغی ذمہ دار ہماری قوم کے ہیں، مدارس دینیہ پر بھی ہمارا قبضہ ہے،
اور علماء کرام پر بھی ہماری چلتی ہے، اس لیے کہ چندے ہماری قوم دیتی ہے۔ صوبہ گجرات تو پہلے سے ہمارا ہے اور مرکز سے کٹا ہوا ہے۔ باطل طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں، سارے ہوائی جہاز ہماری اپنی ملک ہے۔ مولوی سعد صاحب کے پاس کیا ہے؟ ہماری ایک آواز پر ساری دنیا مولوی سعد صاحب پر ٹوٹ پڑے گی، اور رائے ونڈ بھی ہمارا اور وہاں کے ذمہ دار بھی ہمارے، مزے ہی مزے ہیں۔ انہوں نے صرف مخلوق کی طاقت کو دیکھا اور بھول گئے خالق اور مالک کی ذات وحدہ لا شریک لہ کو اور اس کی طاقت کو۔ بس کیا تھا، اللہ کی مدد آئی، مرکز نظام الدین بھی بچا لیا اللہ نے، اور مولانا محمد سعد صاحب مجزلہ کی شان 1000 گنا زیادہ بڑھا دی اللہ نے، اور آئندہ 100 سال تک تبلیغی مرکز اور تبلیغی کام دونوں کو محفوظ فرما دیا اللہ نے۔ ہمارا چیلنج، کتاب اور سنت کی روشنی میں ایک آیت قرآنی یا ایک حدیثی پیش کر دے اور بتلا دے کہ امارت اصل نہیں بلکہ شورا اصل ہے، اور قرآن اور حدیث اور سیرت صحابہ سے مدلل طور پر اسے ثابت کر کے دکھلا دیتے، اگر تم واقعی حق پر ہوں اور واقعی اہل علم ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے عشر مبشرہ کو بٹھایا اور انہیں شورا کی ذمہ داری دی اور فرمایا کہ میرے بعد تم آپس میں اپنا امیر چن لینا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کردہ شورا کے ناموں کی نہ تو فہرست تیار کی گئی، نہ ہی ان کے دستخط لیے گئے، اس لیے کہ شرائیت کا عمل اور اس کی ذمہ داری چند منٹوں کی اور چند گھنٹوں ہی کی تو ہوتی ہے۔ ادھر امیر طے ہوا اور ادھر شرائیت ختم، اس لیے اس مبارک شورا کے نام کا نہ تو چرچا ہوا، نہ ہی دستاویزات بنے، اور نہ ہی ان دستاویزات پر کسی کے دستخط لیے گئے۔ اگر اس طرح کی دستاویزات تیار کی گئی ہوتی تو ہمارے مورخین اپنی کتابوں کی زینت ضرور بناتے۔ موجودہ عالمی شورا، لیکن اس دجالی عالمی شورا کے ناموں کی فہرست بھی بنی اور دستخط بھی ہوئے، اور میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں ڈھنڈورا بھی پیٹا گیا۔ دستخط میں بھی فراڈ اور جھوٹ۔ شورا والے پرچے پر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا یعقوب صاحب اور بنگلہ دیش کے 3 ساتھیوں کے بھی دستخط نہیں ہیں، اور جن کے دستخط ہیں وہ عالمی شورا کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ حیرانی تو اس وقت ہوئی جب مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس کالے شر میں حصہ لیتے ہوئے آڈیو کیسٹ تیار کی اور بیان جاری کیا اور شہادت دی کہ اس شورا کے دستاویزات میں میرے بھی دستخط ہیں، حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی شورائیت کے ممبر نہیں ہیں۔ امیر بننے کے 5 طریقے۔ نمبر 1، منتخب شورا امیر مقرر کرے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب شورا نے کیا۔ موجودہ امیر اپنے موت کے وقت کسی اور کو امیر منتخب کرے۔ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کا انتخاب اسی طرح ہوا۔ امیر کا معاون، جو خدمات عمارت میں امیر کا ہاتھ بٹاتا تھا، اور امیر حالات کا شکار ہو جائے تو آگے بڑھ کر اس نے امیر کا کام اور اس کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس وقت کے مسلمان اس ذمہ دار سے خوش ہوں اور اسے اپنے بڑا اور اپنا امیر تسلیم کر لیں تو وہ معاون بھی بحیثیت امیر مقرر ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ایسے حالات میں ہوئی اور اس وقت سارا کام حضرت علی رضی اللہ عنہ سنبھالتے تھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو مسلمانوں نے قبول اور منظور کر لیا اور وہ امیر بن گئے۔ اس ترتیب و امارت کو استیلا کہا جاتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کے امور کو انجام دیتا آ رہا تھا اور پھر اغراض پسندوں کی بدنیتی اس پر عیاں ہو گئی، اور اس نے تنظیم کے مفادات کو اور عمارت کو محفوظ کرنے کی غرض سے خود آگے بڑھ کر عمارت سنبھال لی، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کی عمارت کی حامی بھر لی اور قبول کر لی، تو اسے امیر مان لیا جائے گا اور اسے عمارت سیطرہ کہا جاتا ہے۔ جماعت اور تنظیم شورا کی شکل میں امور انجام دیتے تھے، پھر اپنی شورا کے کسی فرد کو متفقہ طور پر فیصل اور امیر مقرر کر لیں
تو بھی اس عمارت کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اور یہ تمام شکلیں مولانا سعد صاحب کی عمارت پر صادر آتی ہیں اور سب کی سب شکیں صحیح، درست، جائز اور حق پر مبنی ہیں۔ ایک صحیح روایت کے مطابق حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد سعد صاحب کو امیر بننے کے لیے خود فرمایا تھا، اور مولانا محمد سعد صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں امیر ہو جاؤں تو مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین کو برا لگے گا، اور اگر مولانا زبیر الحسن صاحب امیر بنا دیے گئے تو میرے چاہنے والوں کو برا لگے گا۔ تب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حضرات مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب پر مشتمل جماعت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اسی اشارے کی بنیاد پر میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تینوں حضرات سارے عالم کے تبلیغی تقاضوں کی رکھوالی کریں گے۔ تتمہ قضیہ مرکز نظام الدین اجتماع بنگلہ دیش 2017 میں 201 ملکوں کی شورا اور تقریباً 35,000 علماء کرام اور 3 ملین تبلیغی ساتھیوں نے مولانا محمد سعد صاحب کو دنیائے تبلیغ کا امیر تسلیم کر لیا، اور سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں حضرت جی کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ آج وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب مجد اللہ العالی ہیں، اور مسجد بنگلے والی بستی حضرت نظام الدین دہلی کو حسب سابق سارے عالم کا تبلیغی مرکز تسلیم کر لیا گیا۔ فللہ الحمد والمنہ۔ دنیائے تمام کے تبلیغی احباب دل جمعی سے اپنے کام میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہیں اور سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو لوگ مرکز چھوڑ کر گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے دعا کریں۔ سارے مراکز اور مدارس اور مساجد، ائمہ، علماء کرام، خواص اور عوام سب امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہے۔ سب کی عظمت کو سلام۔ دینی کام اخلاص کے ساتھ ہو۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے فساد برپا کرتے ہیں۔ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ ہم تمام مسلمان ایک ہیں، دین محمدی کے چاکر ہیں، اللہ کے حدود کے محافظ ہیں اور ساتھ ہی بشر ہیں، اور با کا نقطہ نکال دو تو شر ہی شر ہے۔ اس لیے معافی مانگنا، معاف کرنا، جڑنا اور اوروں کو جوڑنا یہ ہمارا طر امتیاز ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔